السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 87 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں کچھ انبیاء کے نام کا ذکر آیا، ان کو ہم دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں۔ کون کون سے انبیاء کا ان میں ذکر آیا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ اچھا، اس کے بعد آگے آ جائیں، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس۔ اس کے بعد اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ یہ انبیاء کے کچھ نام پچھلی آیات کے اندر آئے ہیں۔ اب ان انبیاء کی طرف اشارہ کر کے بات آگے کی جا رہی ہے۔ کیا یہ رہا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 87۔ اب پیچھے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم نے انٹرویو میں ان کے نام لیے، بتایا کہ وہ کون کون سے انبیاء ہیں۔ اب ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جا رہا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان انبیاء کے باپ دادوں میں سے۔ پیچھے ذکر آ گیا نا ان انبیاء کا، تو کہتا ہے کہ وہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان انبیاء کے باپ دادوں میں سے۔ یہ جو آبا ہے نا، آبا کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا، جس کو آپ آباء و اجداد بولتے ہیں، باپ دادا۔ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، باپ دادا پھر پردادا، ایسے۔ تو کہتا ہے کہ ان انبیاء کے باپ دادوں میں سے، اور اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے۔ پیچھے کہا گیا کہ جو انبیاء جن کے ہم نام لے رہے ہیں، پیچھے لیے گئے ہیں، ان کے باپ دادوں میں سے، اور اس جز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان انبیاء کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے۔ تو یہ چیز آ گئی، یہ ذریت اولاد کو بولتے ہیں اور اخوان وہ بھائیوں کو بولتے ہیں، ان کی اولاد اور بھائیوں میں سے۔ یہ چیز کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا۔ جن انبیاء کا ذکر پیچھے آ رہا ہے ان کو بھی، اور باقی جو انبیاء ہیں وہ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ ان انبیاء کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے۔ اب یہ چیز کہہ کر اس کے اندر تمام انبیاء آ گئے، جتنے بھی آئے تھے، نام نہیں اب یہاں پر ان کے بتائے جا رہے۔ تو وہ سارے انبیاء آ گئے جتنے بھی بھیجے گئے، ظاہر ہے وہ یا تو ان کے باپ دادوں میں سے تھے، یا ان کی اولاد میں سے تھے، یا ان کے بھائیوں میں سے تھے، سب آ گئے۔ یہ چیز کہنے کے بعد سب آ گئے اس کے اندر۔ ان سب کا یہاں پر ذکر کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں چن لیا۔ اب یہ جو اللہ کا جو چن لینا ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو پہلے تو پھر اللہ نے ان کو چنا اور ان کو پھر رہنمائی دی۔ اس رہنمائی کو ان انبیاء نے خود بھی فالو کیا اور آگے اس رہنمائی کو لوگوں تک بھی پہنچایا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ فرداً انسانوں سے تو بات نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے ایک طریقہ کار طے کیا کہ جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو کھلا نہیں چھوڑ دیا۔ دیکھیں نا، کوئی بھی انڈسٹری ہے، کوئی مینوفیکچرر ہے، وہ جب اپنی کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ مینول بھی دیتا ہے کہ اس کے مطابق اس پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے، اس کو
اس کی کیئر کرنی ہے، تو وہ ایک مینول دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت کی حامل مخلوق یعنی انسانوں کو پیدا کیا، جس کو اتنا ایک عظیم برین دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ارادہ اور اختیار دیا، فیصلہ کرنے کی قوت دی، تو ظاہر ہے کہ اس نے اس کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا کہ یہ دنیا میں جو چاہے کرے۔ اور اس صورت میں کہ جب کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے کرے، یوں کہہ لیں کہ چھوٹے پیمانے کے اوپر اس کو ایک خدائی دی گئی ہے، چھوٹے پیمانے کے اوپر، یعنی اللہ کے مقابلے میں تو نہیں، اس دنیا میں زمین پر رہتے ہوئے اس کو ایک چھوٹے لیول کی خدائی دی گئی ہے، اتنے اختیارات دیے گئے۔ کہا بھی گیا ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، شکر کرو یا کفر کرو، ایمان لاؤ، مومن بنو یا کافر بنو۔ تو کہتا ہے یہ تمہارے اختیار میں ہے، جیسا کچھ کرو گے ویسا ہی تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتائج مرتب ہوں گے۔ تو نتائج سے تو یہ اس کو مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے، نتائج تو اچھی چیزوں کے، اچھے کاموں کے اچھے نتائج مرتب ہوں گے، برے کاموں کے برے نتائج مرتب ہوں گے، اس سے تو یہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا انسان، لیکن ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقلی صلاحیت وہ بھی دی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی یونیک ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے اس کو کر گزرنے کے لیے اس کو ہاتھ پاؤں سب اس کے ارادے کے اوپر چل رہے ہیں۔ میری آنکھیں، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ جس سے میں کام لیتا ہوں وہ میرے ارادوں کے اوپر چل رہا ہے نا۔ اگر میں ہاتھ بڑھا کے پانی کا گلاس اٹھانا چاہوں تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ نے یا میرے ہاتھ نے انکار کر دیا ہو کہ نہیں میں تو گلاس پانی کا میں تو نہیں اٹھاتا؟ یعنی آپ کا یہ جو ہمارا جو برین ہے اور ہمارے جو پارٹس آف باڈی ہیں ان کے اندر کتنی سنکرونائزیشن ہے کہ دماغ جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے ویسے ہی ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا۔ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ یعنی اتنی با اختیار بنایا ہے انسان کو، لیکن یہ محدود لیول کے اوپر ہے اس کا یہ اختیار، ان لمٹڈ نہیں ہے۔ ان لمٹڈ اختیار یا اتھارٹی یا پاور وہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن دنیا کے اوپر رہتے ہوئے فیصلہ سازی کے لیے، کام کرنے کے لیے انسان کو یہ عقلی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ارادہ اور اختیار کی قوتیں دی ہوئی ہیں، جو چاہے سوچے، جو چاہے کرے۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، جہاں تک انبیاء کا معاملہ ہے، ظاہر ہے ان کو بھی یہ انسان تھے، اختیار دیا ہوا۔ اب ان کو چنا کیسے؟ ظاہر ہے ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تھی۔ تو جب اللہ نے ان کو چنا تو ظاہر ہے اب اللہ کی گائیڈنس بھی ان کے پاس آ گئی، تو ان کی صلاحیتیں پھر اور زیادہ بڑھ گئیں۔ جب تک انبیاء کے اوپر وحی نہیں آئی تھی تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں نبی بنایا جائے گا۔ وہ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، جیسے قرآن میں ہے نا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ اے رسول تو ادراک بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی جب تک وحی نہیں آئی۔ تو وحی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتا، بالکل نہیں۔ تو وہ تو کچھ سیکنڈ پہلے تک بھی نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں یا میرے اوپر وحی آنے والی۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے۔ تو اللہ نے چنا، یہ اس کا اختیار ہے۔ اس کا جو
کرائٹیریا ہے وہ وہی جانتا ہے، لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ جن کو چنا وہ اس وقت کے انسانوں میں صلاحیت کے اعتبار سے بلند ترین درجے کے اوپر تھے، تبھی ان کا انتخاب ہوا نا۔ لیکن آج ہم اپنے کسی ادارے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، ایون کہ اپنی چھوٹی سی دکان کے لیے بھی اگر کوئی امپلائی سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ اگر کوئی آرمی کے لوگ یا کوئی بڑے وہ جو کلیدی عہدے کی پوسٹ ہیں ان کے لیے یہ جو CSS کے امتحان وغیرہ ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے، تو ان میں ان کے نفسیات کے ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں، جنرل نالج بھی چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی یعنی نفسیات کے ٹیسٹ لے کے دیکھا جاتا ہے کہ ان کا رجحان کیا ہے، ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کا پوٹینشیل کیا ہے، کتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں، کتنی صحیح ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، کتنی کہ یہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے مالک ہیں۔ یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے وہ نفسیاتی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا۔ تو کتنے کرائٹیریا ہوتے ہیں جن سے گزر کر کوئی شخص جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کا کرائٹیریا ہے، اس کا چناؤ ہے، تو ظاہر ہے وہ کتنا عظیم چناؤ ہوگا۔ جو اتنے بڑے قوتوں کا مالک ہے، غیبی قوتوں کا مالک ہے، تو اس کا کرائٹیریا کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، جس کی روح سے اس نے انبیاء کو چنا۔ تو ہم تو اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کا جو مقام تھا، ان کی جو صلاحیتیں تھیں، وہ اس وقت کے تمام انسانوں سے بڑھ کر تھی۔ صلاحیت کے اعتبار سے وہ بڑے بلند ترین تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، جن میں صلاحیت ہوتی ہے، پوٹینشیلٹی ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی اس وقت انسان تھے ان میں سے سب سے زیادہ وہ پوٹینشل والے، صلاحیت والے وہ تھے۔ اس لیے قرآن کریم ان کو صالحین میں سے بولتا ہے، یعنی جو صالحین تھے ان میں سے کہہ رہا نا کہ وہ صالحین میں سے تھے، من الصالحین، صالحین میں سے، یعنی پہلے تو اس کا مطلب ہے ان کا انتخاب عام آدمیوں میں سے نہیں کیا گیا، ان میں سے کیا گیا جو صالحین تھے۔ تو ایک تو آلریڈی پہلے ہی وہ سلیکشن ہوگی نا کہ صالحین کو الگ کر لیا گیا باقی لوگوں میں سے، اس دور کے لوگوں میں سے جو صالحین تھے وہ علیحدہ آ گئے، پھر ان صالحین میں سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی ہائی پروفائل پرسنالٹیز تھیں، اللہ کے جو انبیاء تھے، ہائی پروفائل پرسنالٹیز۔ تو اس دور میں ان جیسا کوئی بھی باصلاحیت نہیں تھا جتنی صلاحیتوں کے مالک وہ تھے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ جیسے دیکھیں نا کہ مریم جب پیدا ہوئیں تو ان کی ماں نے منت یہ مانی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بچی پیدا ہوئی، جب دیکھا کہ بیٹا تو نہیں ہوا، بیٹی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو بیٹا کی منت مانی تھی، تو یہ تو لڑکی ہے۔ تو ان کو کیا کہا گیا؟ مریم کی والدہ کو کہا گیا کہ تو نہیں جانتی کہ اس نے جو کام اس سے ہم نے لینا ہے، وہ لڑکا وہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جیوز کی شریعت کو جیوز کے ہی معبد میں رہتے ہوئے للکارنا، یہ اس وقت کو کوئی شخص کر بھی نہیں سکتا تھا، یہ تو مریم علیہ السلام ایک عورت نے کر کے دکھا دیا۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ اور اگر کوئی انسان ان کی شریعت کو للکارتا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہونی تھی جتنی اہمیت مریم علیہ السلام کے للکارنے کی وجہ سے جو ماحول یا کیفیت پیدا ہوئی، وہ ایک مرد کے للکارنے سے پیدا نہیں ہونی تھی۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ آگے چل کر جو اس سے کام ہم نے لینا ہے تو اس کے لیے یہ لڑکی زیادہ موزوں ہے، اس لیے لڑکی پیدا کی گئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ یہ ہے اللہ کا انتخاب۔
بڑی قابل غور ہیں قرآن کے یہ جو مقام ہیں، ان کے اوپر غور کرنا، تدبر کرنا کہ اللہ کا جو انتخاب ہے اس کے اندر کتنی مصلحت ہیں۔ آج ہمارا کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ ہوتا ہے، اختیار ہمارا جو انتخاب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، تو ہم کتنا سوچ بچار کرتے ہیں۔ تو جو اتنی بڑی قوتوں کا مالک اللہ ہے، اس کا جو انتخاب ہے، اس کے اندر جو ریزننگ ہوگی، جو فلسفی ہوگی، جو وجوہات ہوگی، آج ہم ان کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی وہ اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں ہوگی، جن کو آج ہماری عقل و فکر بھی نہیں سمجھ سکتی۔ تو یہ جو انتخاب ہے اللہ کا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کن ریزننگ کی بنیاد کے اوپر ان کا انتخاب ہوا۔ اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی اللہ بھی امتیاز کرتا ہے، کہ دیکھیں جی ان کو تو اس نے فضیلت دے دی، جیسا کہ آ رہا ہے نا کہ ہم نے ان کو فضیلت دی، ہم نے ان کو چن لیا۔ تو دیکھیں اللہ نے جن کو چن لیا ان کو فضیلت دی کیونکہ وہ اس کے اہل تھے، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کی تھی۔ اس میں امتیاز کہاں سے آ گیا؟ اس میں امتیازی سلوک کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی مخلوق میں سے جو انسان صلاحیت کے اعتبار سے بلند ترین مقام کے اوپر تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ اس کے اوپر تو اعتراض بنتا ہی نہیں انسانوں کا، کیونکہ وہ غیب جاننے والا ہے، وہ بصیر ہے، علیم بصیر، پھر وہ حکیم علیم ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے انسانوں کی کیفیت کو، ان کی سوچ کو، ان کے ارادوں کو، تو اس لیے وہ بہتر چناؤ کرنے والا ہے، تو اس نے چنا۔ اس کے اوپر تو کسی کا اعتراض نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ اللہ نے امتیازی سلوک کیا کہ ان۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں، یہ جو ہے نا ہدینا، ہدن، ایکچولی یہ ہدا یہ راستہ ہوتا ہے، راستہ، اسی راہ یا راستہ، اسی سے رہنمائی ہے۔ یہ الفاظ کو اگر اس طرح سمجھیں گے نا تو آپ کو جلدی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہ جو ہدن ہے، ہدا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ راستہ ہوتا ہے۔ اسی سے پھر یہ جو راہ ہے اسی سے پھر رہنمائی ہوتی ہے، اسی کو ہم ہدایت بھی بولتے ہیں۔ بیسیکلی یہ رہنمائی ہوتی ہے، اور بلکہ بیسیکلی تو یہ راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی شخص چلتا ہے تو اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے، وہ صحیح راستہ وہ، تو اس کو پھر ہم راستہ بھی بولتے ہیں، رہنمائی بھی بولتے ہیں، اور ہدایت بھی بولتے ہیں۔ ہوتی وہ راہ ہی ہے جس کے اوپر چل کر کوئی شخص منزل پر پہنچتا ہے۔ تو یہ جو اس کی جو ہم کہتے ہیں اس کو ہدایت اس سلسلے میں کہ یہ ڈائریکشن ہوتی ہے۔ جیسے آپ راستے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکشن دی ہوتی ہے کہ لیفٹ ہونا ہے یا رائٹ ہونا ہے، یہ سیدھے جانا ہے یا یو ٹرن لے کے ایسے آنا ہے، یہ ڈائریکشن دی ہوتی ہے نا، سائن پوسٹ لگے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا اللہ کی، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ الفاظ تو اسی طرح لینے ہیں نا جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ عربی ظاہر انسانوں کی زبان ہے نا، تو اسی کو اللہ نے یعنی میڈیم کے طور پر لیا انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ تو یہ چونکہ سب سے زیادہ یہ جو کمپریہنسو تھی لینگویج، اس لیے اس کو چنا گیا ایز اے میڈیم جس میں اللہ نے انسانوں سے بات کرنی تھی۔ تو اس سے زیادہ کمپریہنسو کوئی اور لینگویج نہیں تھی، تو اس لیے پھر عربی کو چنا گیا۔ تو یہ جو رہنمائی ہوتی ہے اس کو ہم ہدایت بھی بولتے ہیں، انگلش میں ڈائریکشن بولتے ہیں۔ جیسے کسی ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈائریکٹر۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ڈائریکشن دیتا ہے کہ یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو۔ تو ایسے اللہ جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے انسانوں کو۔ تو یہ ڈائریکشن اس نے اپنے انبیاء کو دی، آگے انبیاء نے لوگوں تک ایز اے رسول لوگوں تک پہنچایا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔